نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں جسے تو نے مدد کے لیے بنایا ہے، جسے منصب پر بٹھایا ہے۔ غوث اعظم اگر غوث اعظم ہوئے ہیں تو خدا نے بنایا ہے تو ہوئے ہیں، وہ اس منصب کے لائق تھے اس لیے غوث اعظم۔ جیسے حکومت کسی کو ایسے ہی کوئی محکمہ نہیں دے دیتی، جو اس منصب کے لائق ہوتا ہے اسی کو دیتی ہے، اسی وجہ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غوثیت عطا کیا ہے تو وہ اس منصب کے لائق تھا اس لیے عطا کیا۔ بہت ہی آسان ان کی مدد یہ کسی غیر کی مدد نہیں ہے، یہ خدا ہی کی مدد ہے۔ تو اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم غیروں کے پاس نہیں جاتے، شیطانوں کے پاس نہیں جاتے، بتوں کے پاس نہیں جاتے، تیرے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ان کے پاس جاتے ہیں جو تیرے اپنے ہیں، جو تیرے اپنے ہیں، جنہیں تو نے ہماری مدد کے لیے بنایا ہے، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے اس کا دوسرا رخ آپ ایک یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر اے خدا ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم کیا، ہمارا کردار کیا، ہم کیا، ہماری اطاعت کیا، عبادت تو ہم تیری ہی کرتے ہیں، مگر اس عبادت کو تیری ذات کے لائق بنانے کے لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اگر تو قابل قبول بنا لے تو قابل قبول ہو جائے، ورنہ ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہم کیا، ہماری اطاعت کیا۔ تو اس عبادت کو قابل قبول بنانے کے لیے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، دیکھیے بات بڑی قرینہ قیاس ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ یہ نستعین کا جو لفظ ہے، نستعین یہ عین سے بھی بنا ہے اور عون سے بھی بنا ہے، عین سے بھی بنا ہے اور عون سے بھی بنا ہے۔ عون کے معنی مدد کے ہوتے ہیں اور عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں۔ عون کے معنی مدد کے ہوتے ہیں اور عین کے معنی ذات کے ہوتے ہیں، اور صیغہ جب بنائیں گے چاہے عون سے بنائیے چاہے عین سے، کہیں گے نستعین، ایاک نستعین ہی کہیں گے، کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے۔ اب ہم یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے سلے میں ہم جنت نہیں چاہتے، جہنم سے رہائی نہیں چاہتے، دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت نہیں چاہتے، بلکہ اے خدا اس عبادت کے بدلے میں ہم تیری ذات کے طالب ہیں، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ہم تیرے عین کے طالب ہیں، ہم تیرے عین کے طالب ہیں، تیری ذات کے طالب ہیں۔ یہ بھی کتنی کم ہمتی کی بات ہے کہ خدا کو پوجو اور جنت کے لیے، کتنی کم ہمتی کی بات ہے کہ خدا کو پوجو اور جہنم سے رہائی کے لیے۔ ارے جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو، کیا بات ہے، بہت خوب، جسے پوجنا ہے اس کو اسی کے لیے پوجو۔ اور وہ فقرہ آپ کی بھی زبان سے نکل جائے جو سیدنا علی مرتضیٰ کی زبان سے نکلا تھا، ما عبدتک کما فی جنتک ولا خوف من نارک ولکن وجدتک اہل بالعبادت فعبدتک۔ اے خدا ہم نے تیرے جنت کی وجہ سے تجھے نہیں پوجا، تیرے جہنم کے خوف سے ہم نے تجھے نہیں پوجا، ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے پوجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے پوجا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر جنت اور جہنم نہ ہوتے تو کیا خدا عبادت کے لائق نہیں تھا؟ کیا جنت اور جہنم کی وجہ سے ہوا؟ تو عبادت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، عبادت اس لیے ہے کہ ہمیں خدا کی رضا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم تیرے عین کے طالب ہیں، تیری ذات کے طالب ہیں۔ اور دیکھیے کوئی بھی خزانہ لینے والا اگر لینا چاہے کسی بھی بادشاہ سے تو اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ آپ نے سونا چاہا چاندی سے محروم ہو گئے، چاندی چاہا تو سونے سے محروم ہو گئے، دینار چاہا تو درہم سے محروم ہو گئے، درہم چاہا تو دینار سے محروم ہو گئے، ہیرا چاہا تو یاقوت سے محروم ہو گئے۔ خزانے میں تو ہر طرح کا مال ہے، بے شک، آپ جہاں تک لے سکیں گے تو وہیں تک تو لیں گے،
لیکن اگر بادشاہی کو لے لیا، شہنشاہی کو لے لیا، تو پورا خزانہ آپ کا ہو جائے گا، پورا خزانہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو دوستو، دنیا کی نعمتوں کی طرف دوڑنے والے دوڑتے رہے، انہیں صرف وہی نعمت مل سکی اپنی کوششوں کے نتیجے میں جسے انہوں نے چاہا، مگر کچھ دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں کی طرف نہیں دوڑتے ہیں، گنبد خضرا کی طرف دوڑتے ہیں، تاجدار کائنات کی طرف دوڑتے ہیں، رسول کائنات کی طرف دوڑتے ہیں، رحمت للعالمین کی طرف دوڑتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ہو گئے تو ساری کائنات ہماری ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، تو ہم تیرے عین کے بے شک بے شک۔ تیری ذات کے طالب ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدا، اس عبادت کے صلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، بس تجھی کو چاہتے، بس تجھی کو چاہتے۔ بے شک۔ اگلے نقطے کی طرف آگے بڑھیں۔ دیکھیے، نماز تو آپ سبھی حضرات پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو با جماعت نماز ہم ادا کرتے ہیں، توجہ چاہوں، با جماعت نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں،